إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقال تعالى في موضع آخر يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. محترم बुजुर्गान दीन, नौजवानान इस्लाम और पर्दा नशीं ख़वातीन इस्लाम, हर तरह की बुज़ुर्गी बड़ाई हम्दो सना उस अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए लायक़ व ज़ेबा है जो अकेला सारी कायनात की हर मखलूक़ात की हर छोटी बड़ी इबादतों और तारीफ़ और हम्दो सना का अकेला ज़ात उन तमाम चीज़ों का मुस्तहिक़ है। उसके बाद तमाम अंबिया किराम पर दरूद व सलाम हो, बिलख़ुसूस हमारे और आपके आखिरी नबी पर सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। मोहतरम हाज़िरीन जुमा, आज के इस खुतबा जुमा में आप हज़रात के सामने अल्लाह के फ़ज़ल और उसके एहसान से जिस मौजू के तहत इस मुख्तसर वक्त में मैं गुफ्तगू करने के लिए खड़ा हुआ हूँ वो मौजू है सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों ने किस तरह से बिगाड़ कर जो बिदआत किए ईजाद किए हैं उससे मुताल्लिक़ एहतियाती तदाबीर क्या है, इन तमाम चीज़ों से मुताल्लिक़ कुछ बातें कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। मेरे भाइयों, अभी आपके सामने जो आयत करीमा पढ़ी गई है सूरह आल इमरान की आयत है।
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں، آیت نمبر 106 ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ کل قیامت کے دن کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے، بالکل چمک دمک ہوگا ان کے چہروں پر، اور کچھ لوگوں کے چہرے ایسے ہوں گے جو بالکل سیاہ ہوگا، بالکل کالا پڑا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے ایمان کے بعد کفر کیا، اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنے کفر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تیار کردہ عذاب کو چکھو۔ میرے بھائیوں، یہ جو آیت کریمہ آپ کے سامنے بیان کی گئی ہے، اسی آیت سے متعلق اور اسی آیت کو سامنے رکھ کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ اس آیت کریمہ کو سامنے رکھ کر کے اہل علم نے، مفسرین نے، جیسے ابن کثیر اور دوسرے علماء نے اس آیت کریمہ کا مصداق یعنی ان لوگوں کو قرار دیا ہے، ان لوگوں کو بتایا ہے کہ جو لوگوں نے ایمان لایا، جو لوگ ایمان کی حالت میں وفات پائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائے، سنت رسول کے مطابق ان کی زندگیاں گزری، ایسے لوگ کل قیامت کے دن ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، روشن ہوگا ان کا چہرہ، اور ایسے لوگوں کو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لیں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اور جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی مخالفت کی، آپ کے دشمن بن کر کے رہے، اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی انہوں نے ہدایت کو نہیں اپنایا، اور ہدایت کو چھوڑ کر کے ضلالت کو، گمراہی کو، بدعت و خرافات کو، کفر کو، شرک کو، نفاق کو، ان تمام چیزوں کو انہوں نے پسند کیا، ایسے لوگوں کے چہرے سیاہ ہوں گے، کالے ہوں گے، اور اس سیاہ اور کالے پن کی وجہ سے یہ پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ نافرمان تھے، اللہ کے نافرمان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، اور ان لوگوں کی نافرمانیوں کی وجہ سے ان لوگوں کے حق میں باقاعدہ طور پر ان کی جو سزائیں اللہ نے متعین کی ہے اس سزا کے وہ مصداق ہوں گے۔ تو لہذا جن کے چہرے روشن ہوں گے یہ اہل السنہ ہوں گے، سنتوں پر عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، اور جن کے چہرے سیاہ ہوں گے یہ اہل البدع ہوں گے، اہل مبتدی ہوں گے، جنہوں نے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا۔ میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ہم کو، آپ کو، تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، تمام مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی عبادت قرار دیا۔ کہا سب سے بڑا مقصد کیا ہے تمہارا؟ اللہ کی عبادت ہے، اور اللہ کی عبادت ہم کو، آپ کو ویسی کرنا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اگر کوئی آدمی کلمے کا اقرار کرتا ہے، شہادہ کا اقرار کرتا ہے، اور شہادہ کے اقرار کے بعد چار باتوں کو، ان چار تقاضوں کو اگر زندگی میں پورا نہیں کرتا تو وہ انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک بندہ جب کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، دیکھیے پہلا کلمہ، کلمے کا پہلا حصہ جب بندہ اقرار کرتا ہے اپنی زبان سے، اپنے دل سے، تو اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اور دوسرا کلمہ، کلمے کا دوسرا حصہ، دوسرا سینٹنس جو استعمال ہوا ہے، اس میں انسان اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس بات کا وٹنس دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں، اس بات کی ہم گواہی دیتے ہیں۔ تو لہذا جیسے ہی بندہ اس بات کی گواہی دیتا ہے، اس کے اوپر چار تقاضے، چار باتیں اس کے اوپر لازم آتی ہے۔ سب سے پہلی بات جو اس کے اوپر لازم آتی ہے، جو ہم اور آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی گواہی دی ہے، آپ کی نبوت، آپ کی رسالت کی جو ہم نے گواہی دی ہے، پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ تصدیقہ فیما اخبرہ، تصدیقہ فیما اخبرہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی ہم کو خبر دی ہے، جن چیزوں کے تعلق سے ہم کو آپ نے بتایا ہے، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا،
آپ نے ہم کو جنت کے تعلق سے بتایا، جہنم کے تعلق سے بتایا، اس کے عذابات کے تعلق سے بتایا، آپ نے ہمیں زندگی کے اندر بہت سارے غیبی امور کے تعلق سے بتائے، جن جن چیزوں کی آپ نے خبر دی ہے ان تمام باتوں کو من و عن ویسی اس کی تصدیق کرنا۔ یہ جو ہم نے نبوت اور رسالت کی جو ہم نے گواہی دی ہے اس کا پہلا تقاضا یہ ہے، ایک آدمی اگر نبوت و رسالت کا اقرار تو کرتا ہے لیکن نبی کی تصدیق کردہ چیزوں کو یا آپ نے جن چیزوں کی خبریں دی ہیں ان چیزوں کو مانتا ہی نہیں، پھر وہ شخص یہ امتی کہلانے کا حق نہیں ہے اس کو۔ دوسرا تقاضا جو بیان کیا گیا وہ یہ ہے کہ طاعتہ فیما امر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا ہم کو آپ کو حکم دیا ہے ان چیزوں کی ہم کو اطاعت کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر واضح طور پہ اللہ نے اس بات کا اعلان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہمارا آپ کا یہ صاف موقف ہونا چاہیے اور یہ صاف سوچ ہونا چاہیے۔ اللہ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، تمہیں نبی جو چیز بھی تمہیں دے ان چیزوں کو لے لو، اور جن چیزوں سے نبی تمہیں منع کرے روک دے ان چیزوں سے رک جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جب تک کہ تمہاری زندگی ہے، جب تک تمہیں موت نہ آ جائے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کی وضاحت کرتے ہوئے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے اس بات کو کہ حقیقت میں تمہیں اگر اللہ سے محبت ہے تو تمہیں میری اطاعت کرنی ہوگی۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ آیت الامتحان ہے۔ اس آیت کو یعنی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اس آیت کو آیت الامتحان کہا گیا۔ آیت الامتحان کیوں کہا گیا؟ آیت الامتحان اس وجہ سے کہا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کا کون ہے جو ہمارے نبی کی اطاعت کر رہا ہے، تم میں کا کون ہے جو ہمارے نبی کی سنت کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تم میں کا کون ہے جو ہمارے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو پوری طرح سے عملی زندگی میں نافذ کر رہا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اس زمانے کے اندر اہل کتاب یعنی جن کو یعنی یہود و نصارہ کہا جاتا ہے، کرسچن کہا جاتا ہے، یہ لوگ بہت خوش تھے کہ بھئی آخری نبی آنے والے ہیں، ہم ان کے اوپر ایمان لائیں گے، لیکن نبی آنے کے بعد جب یہ ایمان نہیں لائے تو یہ لوگ کافر اور مشرک کہلائے۔ آپ کا زمانہ پانے کے باوجود جو لوگ ایمان نہیں لائے کافر اور مشرک کہلائے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کچھ ایسے لوگ جنہوں نے صحابہ کے طریقے کو چھوڑ دیا، تابعین کے طریقے کو چھوڑ دیا، جو انہوں نے کتاب و سنت کے مطابق زندگیاں گزاری تھی، ان چیزوں کو چھوڑ کر کے دین کے اندر نئی نئی چیزوں کو انہوں نے ایجاد کیا، بدعات و خرافات کی شکل میں، دین کی شکل میں، ایسے لوگوں کو بدعتی اور مبتدی کہا گیا۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ یہی دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم میں کا کون ہے جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہا ہے اور پیروی کر رہا ہے۔ سنت رسول کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر وہ عمل آپ نے جو اپنی زندگی میں آسمان سے آنے والی وحی کی روشنی میں، آسمان سے آنے والی نگرانی میں آپ نے جن جن باتوں کی، جن جن چیزوں کی تعلیمات امت کو دیا اور جن چیزوں پر آپ نے عمل کر کے امت کو دکھلایا، اور ساری چیزوں کو عمل کے ساتھ ساتھ محفوظ اللہ نے کر دیا، اور کرنے کے بعد وہ چیزیں جو صحابہ، تابعین اور اس سے ہوتے ہوتے آج تک ہمارے درمیان موجود ہے، یہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی آپ نے اپنی زندگی میں جن چیزوں کا بھی حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں پہ عمل کیا، عمل کر کے امت کو بتلایا، صرف ہوائی کی کوئی بات آپ نے نہیں کہی۔ تو لہذا دوسری بات دوسرا تقاضا جو ہے، جو ہم اور آپ جو شہادتین کا اقرار کرتے ہیں، اس میں وہ یہ ہے کہ طاعتہ فیما امر، جن چیزوں کا آپ نے حکم دیا ہے ان چیزوں کے سامنے سارے مسلک، سارے مذہب، سارے امام، تمام کو انسان سائیڈ کر دے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج کے حالات میں کیا ہو رہے ہیں؟ آج ہم مسلکی عصبیتوں میں اتنے اندھے، اتنے بہرے، اتنے گونگے بن گئے ہیں میرے بھائیوں،
کہ جب تک ہماری مسلک کی تائید میں کوئی حدیث نہیں آتی ہے ہم اس کو لینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر کیسے آپ شہادتین کے تقاضے کو پورا کر رہے ہیں بتاؤ میرے بھائیو؟ ہاں، یہ امام مالک ہو، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، یہ جتنے بھی چاروں ائمہ تھے جن کی خدمات، جن کا احترام دل سے یقیناً ہم کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے کون سے طریقے کو اپنایا؟ انہوں نے سنت رسول کو اپنایا۔ آج اپنے آپ کو کوئی کسی مسلک کی طرف منسوب کرتا ہے لیکن حقیقت میں ان کے طریقے اور ان کے منہج کو جانتا ہی نہیں ہے۔ اگر جانتا ہوتا تو جہاں جہاں جس جگہ پر قرآن اور حدیث کی صحیح تعلیمات آئی ہوئی ہے ان چیزوں کو لیتا، ان باتوں کے اوپر وہ عمل کرتا، لیکن ہم کو نظر نہیں آتی یہ چیزیں دیکھنے کو۔ تو لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اور تیسری بات اور تیسرا تقاضا جو ہم اور آپ اقرار کرتے ہیں شہادتین کا، اس میں سے یہ ہے وَاجْتِنَابُ أَمَّا نَهَا عَنْ زَجَرٍ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں سے منع کر دیا ہے صاف طور پر کہ یہ حرام ہے، ان چیزوں کا کرنا تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، ان تمام حرام کاموں سے، چاہے معاملات کے اندر ہو، چاہے اور چیزوں کے اندر ہو، چاہے کھانے پینے کے اندر ہو، پہننے اوڑھنے کے اندر ہو، بول چال کے اندر ہو، آپ نے جن جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے آسمان سے آنے والی وحی کی روشنی میں ان تمام چیزوں سے یا ان تمام باتوں سے اپنے آپ کو بچانا۔ میرے بھائیو، یہ تین باتیں اور تین تقاضے عام طور پر امت کے افراد ان چیزوں کا خیال تو رکھتے ہیں، بہت سارے لوگ بڑی تعداد ان چیزوں پہ ان باتوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن چوتھی بات جو ہے یہاں پر آ کر کے امت کی ایک بڑی تعداد بہک جاتی ہے، پھسل جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے یا آپ کی تعلیم کے مطابق عبادت کرنا، اللہ یعبد، یعنی اللہ کی عبادت ویسے ہی کرنا ہے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کر کے بتایا۔ آج میرے بھائیو آپ دیکھیے کہ عبادت کے نام پر، عبادت کا اللہ نے حکم دیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اللہ نے عبادت کا طور طریقہ بھی تو بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نماز کا طریقہ بتایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آپ کو نماز کا طریقہ سکھایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں حج اور عمرہ کا طریقہ ہم کو بتایا، آپ نے کر کے دکھایا، صدقہ و خیرات کرنے کا طریقہ آپ نے بتایا، آپ نے کر کے دکھایا۔ الغرض زندگی کے جتنی بھی عبادتیں ہیں، عبادت وہی عبادت کہلائے گا جن عبادتوں کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں کر کے دکھایا ہے۔ عبادت ہماری اور آپ کی خواہشات کا نام نہیں ہے۔ من میں آئے چلو نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، من میں آیا چلو ذکر کے لیے اجتماعی طور پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جن چیزوں سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ تو عبادت وہی قابل قبول ہوگا جو عبادت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں بیان کیے گئے ہیں۔ لہذا میرے بھائیو، انسان کی گمراہی کے عام طور پر دو طریقے ہیں جو شیطان نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کر کے آیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر کے رہوں گا۔ اللہ نے اسے موقع دیا، کہا کہ جا، تو میرے نیک بندوں پہ تیری طاقت اور قوت نہیں چلے گی۔ تو گمراہی کے دو راستے ہیں، ان میں سے پہلا اور بنیادی راستہ یہ ہے کہ شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، انسان کو خواہشات نفس کے ذریعے سے، نفس کا غلام بنا کر، نفس پرست بنا کر کے، بے دین بنا کر کے اس طرح سے امت کے ایک بڑے طبقے کو گمراہ کرتا ہے۔ اور شیطان گمراہ کرنے کا، شیطان کا ایک دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان کو صراط مستقیم کے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ کیسے صراط مستقیم؟ اس نے خود اللہ رب العالمین سے کہا کہ میں صراط مستقیم کے راستے پر بیٹھ کر کے تیرے بندے کو گمراہ کروں گا۔ وہ کیسے؟ وہ اس طرح سے جو لوگ بہت بڑے دیندار ہوتے ہیں، دین پرست ہوتے ہیں، جن کے اوپر شیطان کی طاقت نہیں چلتی ہے، ایسے لوگوں کو دین کے نام پر، محبت رسول کے نام پر، اللہ کے محبت کے نام پر، اس راستے سے، عبادتوں کے نام پر، اس راستے سے انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس طرح سے بدعتیں وجود میں آتی ہیں۔ میرے بھائیو، بدعت اتنی خطرناک چیز ہے جس کی تباہ کاریوں کا آپ اندازہ کریں کہ عموماً بدعت کرنے والا شخص اللہ کی ہدایت اور اللہ کی توفیق یعنی توبے سے محروم ہوتا ہے۔
کیوں؟ اس لیے کہ وہ بدعت کو دین کا ایک حصہ سمجھ کر کے کرتا ہے۔ لہذا ایک آدمی ہے، ایک مولوی ہے جو فاتحہ خوانی کرتا ہے، ایک آدمی ہے جو چور ہے، دونوں کے درمیان سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ سب سے بڑا گناہ اگر آپ دیکھیں گے تو بدعت ہے، یہ فاتحہ خوانی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص جو عمل کر رہا ہے فاتحہ خوانی، وہ دین کا حصہ سمجھ کر کے کر رہا ہے، اور جو انسان چوری کر رہا ہے وہ چوری کرنے والا سمجھ رہا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں، سمجھ رہا، اس کا دل، اس کا ضمیر اس کو ملامت کر رہا ہے، لیکن کیا ہے کہ اپنی عادت سے وہ مجبور ہے، آج نہیں کل وہ اپنی اس غلطی پہ نادم ہو کر توبہ کر سکتا ہے، لیکن یہ انسان جو دین کا حصہ اجر و ثواب سمجھ کر کے کر رہا ہے، ایسے انسان سے امید نہیں کی جا سکتی ہے۔ لہذا شیطان کو معاصیتوں میں، گناہ کے کاموں میں سب سے زیادہ اگر پسندیدہ کوئی عمل ہے تو وہ بدعت ہے۔ شیطان کو گناہ کے کاموں میں سب سے زیادہ پسندیدہ اگر کوئی عمل ہے تو وہ بدعت ہے۔ بدعت پر انسان ایک بار لگ گیا زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ ایک عام انسان کو سمجھا سکتے ہیں، لیکن بدعت کرنے والوں کے سامنے آپ 1000 باتیں رکھو، انہیں بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو لہذا بدعت کو کبھی بھی انسان برداشت نہ کرے، اور ہر دور اور ہر زمانے کے اندر آپ دیکھیں گے نبی نے جو دین لے کر کے آیا، اس دین کے اندر بدعت ہونے کی وجہ سے، بدعتی افراد ہونے کی وجہ سے دین کا شکل بدل گیا۔ آج آپ دیکھیے مثال کے طور پر کرسچن، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین، اصل دین کیا تھا؟ توحید کا دین تھا، خالص توحید کا دین تھا، لیکن عیسائیوں نے دین کو بدل دیا، نئی نئی چیزیں دین کے اندر پیدا کر کے آج گمراہی اور ضلالت کی زندگی وہ گزار رہے ہیں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو بہت ساری چیزوں سے آگاہ کیا، بہت ساری پیشن گوئیاں کی اپنی امت کو، بہت ساری چیزوں سے آپ نے آگاہ کیا، ان چیزوں میں سے یہ بدعت۔ یہی وجہ ہے کہ ہر خطبہ جمعہ کے اندر آپ سنتے ہیں کہ کل بدعت ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ ہر بار آپ سنتے ہیں، ہر محفل کے اندر آپ اس بات کو سنتے ہیں، بار بار آپ نے اپنے خطبات کے اندر اس بات کا ذکر کیا۔ تو میرے بھائیو، بدعت ایک ایسی تباہی ہے جو انسان کو آگے نہیں بڑھنے دیتی ہے، بلکہ انسان کے مستقبل کو پوری طرح سے اندھا کر دیتی ہے، تاریک کر دیتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِ مُسْتَقِيمًا، کہ دیکھو یہ میرا راستہ صراط مستقیم ہے، اس راستے پر اگر تم چلو گے تو تمہیں کوئی چیز گمراہ نہیں کرے گی، اور اگر تم ادھر ادھر کی راہ پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کرو گے تو پھر تم تباہ اور برباد ہو کر کے رہ جاؤ گے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان تمام چیزوں کے تعلق سے آگاہ کر دیا۔ سورہ کہف کے اندر ایک آیت کریمہ ہے جو ہر جمعہ آپ پڑھتے ہوں گے، جس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ان آیتوں کو بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تعلق سے بیان فرمایا کہ جو لوگ عمل کرنے کے باوجود کیا ہوں گے؟ کل نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، آگاہ کر دیجئے ان لوگوں کو جو عمل کرنے کے باوجود کیا ہوں گے؟ خالی ہاتھ ہوں گے، انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہوگا، ان کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے اللہ رب العالمین کی عدالت میں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ فرقان کے اندر وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، ان کی نیکیوں کو اللہ ہواؤں میں اڑا دے گا، ان کی نیکیوں کی کوئی قدر، کوئی اوقات نہیں ہوگی اللہ رب العالمین کے پاس۔ تو میرے بھائیو، ہم وہی عمل کریں جو مختصر سی زندگی اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو دے رکھی ہے، جو عمل کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق ہو۔ لہذا اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی بدعت کیا ہے؟ سنت تو ہم نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر وہ عمل جو آپ نے کیا وحی کی روشنی میں، آسمان والے کی نگرانی میں، اور آپ نے جو صحابہ کو حکم دیا، صحابہ کو جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، آپ نے جن چیزوں پہ خاموشی اختیار کی اور جن تمام کاموں کو کرنے سے منع کیا اور جن چیزوں کو کیا، یہ ساری کی ساری چیزیں سنت کہلاتی ہیں۔ اب بدعت کیا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، مختصر وقت ہے اس لحاظ سے میں مختصر انداز میں آپ کے سامنے ان باتوں کی وضاحت کر رہا ہوں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ بدعت کیا ہے؟ بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جس کام کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کیا، یا اس کے تعلق سے قرآن کے اندر کوئی دلیل، کوئی ریفرنس بیان نہیں کیا گیا،
یا بدعت اس کو بھی کہتے ہیں جس کام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وقت میں کیا لیکن کرنے والا اس کا وقت بدل دیتا ہے، وہ بھی بدعت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا کام جس کی شکل کچھ اور تھی لیکن کرنے والا اس کا شکل بدل دے رہا ہے یا کرنے والا اس کی جگہ بدل دے رہا ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں بدعت کہلاتی ہیں۔ میں تمام کی ایک ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں بات تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ مثال کے طور پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جس کام کو کبھی نہیں کیا اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اس کے لیے مثال کیسے؟ مثال آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کی پیدائش کا موقع جسے میلاد النبی کہا جاتا ہے، ربیع الاول کے مہینے میں لوگ مناتے ہیں، پوری قرآن کی آیت پڑھیں، پوری حدیث پڑھیں اور پوری تاریخ کی کتابیں پڑھیں، آپ کو کہیں پر بھی کوئی بھی ایک پروف نہیں ملے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن خوشی منایا یا منانے کا حکم دیا یا صحابہ نے منایا یا صحابہ نے اس پہ عمل کیا ہو، ایک بھی آپ کو دلیل نہیں ملے گی۔ بدعت ہے یہ آپ کو کہ آپ نے کبھی اس کام کو نہیں کیا، اس کے لیے میں نے دلیل دیا آپ کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کرنے کا حکم دیا ایک وقت میں لیکن لوگ اس کا وقت بدل دیتے ہیں، وہ بھی بدعت ہے۔ کیسے؟ مثال اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو آپ کو حکم دیا کہ اذان کے بعد ہم درود پڑھیں اور اذان کے بعد کی دعا پڑھیں، اس کی فضیلت ہے۔ اگر کوئی آدمی اذان ختم ہونے کے بعد اذان کا جواب دیتا ہے، اذان کے بعد درود پڑھتا ہے اور درود کے بعد اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ والفضیلہ، یہ پوری دعا پڑھتا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ بہت بڑا ثواب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل قیامت کے دن میں اس کے حق میں سفارش کروں گا، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ آج کیا ہوتا ہے؟ آج یہ ہوتا ہے کہ اذان دینے والا مؤذن اذان دینے سے پہلے ہی درود پڑھ دیتا ہے، وہ پڑھتا ہے کہ نہیں؟ آج آپ دیکھیں گے بہت سارے میکوں کے اندر بہت ساری جگہوں پہ آپ سن رہے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو سلفی الحمدللہ کتاب و سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں، ان کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو اذان سے پہلے درود پڑھتی ہے، انہوں نے وقت بدل دیا، بدعت، وقت بدل دیا، یہ بدعت ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ جگہ بدل دینا، جگہ کا بدلنا، یہ بھی بدعت کے اندر شامل ہوتا ہے۔ اس کے لیے مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا۔ نماز میں کوئی نماز بغیر فاتحہ کے قبول نہیں ہوتی ہے، لیکن آج لوگ کیا کر رہے ہیں؟ نماز میں فاتحہ نہیں پڑھتے ہیں، کھانے کے اوپر فاتحہ پڑھتے ہیں، کھانے پہ فاتحہ ایک ملا ایک مولوی پڑھتا ہے، مختلف قسم کی چیزوں پہ فاتحہ پڑھتا ہے۔ آپ بتاؤ یہاں پر کیا کیا گیا؟ یہاں پہ جگہ بدل دی گئی۔ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوتی ہے، بلکہ اس کی نماز ناقص ہے، ناقص ہے، ناقص ہے، 3 مرتبہ آپ نے اس الفاظ کو دہرائے۔ آج فاتحہ خوانی کتنے زور و شور سے ہوتی ہے اور کس طرح سے پیٹ کی آگ کو بجھایا جا رہا ہے، اور ملا اور مولوی کیسے لوگوں کو بیوقوف اور نادان بنا رہے ہیں فاتحہ پڑھ پڑھ کر کے، سمجھے بات ہے۔ اور اسی طرح سے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ شکل بدل دی جاتی ہے، شکل بدلنا ایک حکم کا، یہ بھی بدعت ہے۔ وہ کیسے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، انما الاعمال بالنیات، انما الاعمال بالنیات۔ اس پوائنٹ کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو بدعت اور سنت میں فرق کرنے میں آسانی ہوگی۔ آپ کو کہا انما الاعمال بالنیات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سارے اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے۔ نیت جہاں جس جگہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے کیا ہے وہیں پر ہم نیت کریں گے، ورنہ عربی زبان کے اندر نیت نام کیا ہے؟ نیت کہا جاتا، نیت کا ڈیفینیشن جو ہے القصد والارادہ، ارادہ کا نام ہی نیت ہے، قصد کرنا یہ خود نیت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج اور عمرے کے لیے اپنی زبان سے نیت کیا ہے، اس کے علاوہ کسی عبادت کے لیے آپ نے زبان سے نیت نہیں کیا۔ آج بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھیے نماز میں کیا کرتے ہیں؟ نیت کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، میں فلاں مسجد میں فلاں امام کے پیچھے 4 رکعت یا 3 رکعت یا 2 رکعت فجر کی نماز ادا کر رہا ہوں۔ لوگ اپنے دل کے اندر اپنی زبان سے اس الفاظ کو دہراتے ہیں۔ یا اسی طرح سے رمضان کا روزہ ہے جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح اتھینٹک حدیث نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ لوگ باقاعدہ طور پر روزے کے لیے اپنی زبان سے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ شکل بدل دیا آپ نے، بدعت ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ پوری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھو، کہیں پر بھی آپ دیکھو کہ آپ نے نماز کے لیے یا اور عبادت کے لیے سوائے حج اور عمرہ کو چھوڑ کر کے آپ نے زبان سے نیت کیا ہو۔ لوگوں نے نہ شکل بدل دیا، شکل بدلنا بھی بدعت ہے میرے بھائیوں۔ اسی طرح سے ذکر ہے، ذکر یہ انفرادی عبادت ہے، آدمی چلتے پھرتے سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، لیکن آج ذکر کی محفل کے نام پر آج ہمارے بہت سارے بدعت و خرافاتی بھائی اندھیرا کرتے ہیں رات میں گھروں میں، اور بیٹھ کر کے ہو ہاں کی معلوم نہیں کیسی کیسی محفلوں کی ذکر کی محفل لوگ بولتے ہیں۔ ذکر ایک انفرادی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو لوگوں نے بدنام کر دیا۔ ذکر جس کے ذریعے اللہ سکون، اطمینان اللہ انسان کو نصیب کرتا ہے، یہ اطمینان کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ لیکن آج ذکر کے نام پر جو محفلیں منعقد کی جاتی ہے، اس کے لیے کوئی عمل آپ کی زندگی میں نہیں۔ اگر کوئی آدمی محفل جمع کر کے ذکر کر رہا ہے، یہ بدعت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوفہ کی ایک مسجد میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ مہینوں کے بعد ہی کوفہ کے ایک مسجد میں کچھ لوگ جماعت بنائے ہوئے تھے، گروپ بنائے ہوئے تھے، ایک 20 آدمی، 10 آدمی، 15 آدمی کیسے، اور اس کا ایک لیڈر تھا، اور ہر کوئی ایک بار کہتا تحلیل، یعنی ایک بار تحلیل کہتا مطلب لا الہ الا اللہ کہو، ایک بار سبحان اللہ کہو، تو وہ سب اس کے ساتھ ساتھ 100 بار 20 بار 25 بار اس طرح کے الفاظ کو دہراتے۔ اس وقت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نادانو، ہمارے نبی کو وفات پا کر آپ کے کفن بھی میلے نہیں ہوئے، آپ کے کفن بھی پرانے نہیں ہوئے، تم نے نبی کے دین میں بدعت ایجاد کر دی۔ تو میرے بھائیو، آج جو ذکر کی اجتماعی محفلیں منعقد کی جاتی ہے، ان چیزوں کے لیے کوئی پروف اور کوئی دلیل ہم کو آپ کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ یہ شکل بدلنے کی وجہ سے بدعت و خرافات کے اندر شامل ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ شکلیں تھیں بدعت کی جو میں نے آپ کے سامنے بیان فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہم کو آپ کو سنت پر عمل کرنے کی اللہ توفیق دے، اور ہر قسم کی بدعت و گمراہیوں سے اللہ ہم تمام کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم اما بعد۔ محترم حضرات، ابھی آپ کے سامنے بدعت، اس کی شکلیں، اس کی صورتیں کس طرح کی ہوتی ہیں، میں نے مثالوں کے ذریعے سے آپ کے سامنے بیان کیا، اور ایک اہم بات یہ ہے میرے خطبے کا نقطہ یا سیاق اور ریفرنس یہ ہے بیان کرنے کا کہ ہم اور آپ جس مہینے کے اندر داخل ہو چکے ہیں اور اس مہینے سے گزر رہے ہیں، یہ مہینہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس شعبان کے مہینے کے اندر بہت سارے لوگ امت مسلمہ کے اندر، وہ لوگ جو اپنے آپ کو کلمہ گو کہلاتے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں بڑی بڑی بدعات و خرافات کو اس مہینے کے اندر انجام دیتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ 15ویں شعبان کی رات میں شب برات کے نام سے، یعنی ہر طرف سمجھیے عید کی طرح محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، مسجدوں کو چراغاں کیا جاتا ہے، پوری رات سمجھیے عبادتوں کے نام پر، قضائے عمری کے نام پر، والیاذ باللہ اور کیا کیا نام پر پوری رات سمجھیے بدعات و خرافات لوگ انجام دیتے ہیں۔ اور اسی 15ویں شعبان کی رات کو خصوصاً یعنی قبرستان کی زیارت کی جاتی ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے یعنی ایسی بدعقیدگی والیاذ باللہ جو ہندوؤں کا ہے، غیروں کا ہے، وہ بدعقیدگی لے کر کے لوگ اس رات میں یہ تصور کرتے ہیں کہ مرحومین کی روحیں واپس آتی ہیں اس رات کو، ولیعوذ باللہ۔ اور یہ تصور رکھا جاتا ہے، یعنی ظلم بالائے ظلم یہ ہے کہ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ آج ہمارے شوہر کی روح آئے گی، آج ہمارے باپ کی روح آئے گی، آج ہمارے دادا کی روح آئے گی، نانا کی روح آئے گی، اور اتنی بدبختی ولیعوذ باللہ کہ وہ لوگ زندگیوں میں جن چیزوں کو پسند کرتے تھے ان چیزوں کو بنا کر رکھا جاتا ہے، پکوان پکایا جاتا ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ ان کی روحیں آ کر یہ سب چکھ کر مزے لے کر جاتی ہیں۔ حد تو یہ ہے، بولتے ہوئے شرم آتی ہے کہ بعض لوگ تو شراب کے بوتل بھی لے جا کے رکھتے ہیں، بیڑی سگریٹ بھی لے جا کر کے رکھتے ہیں، ولیعوذ باللہ۔ میرے مسلمانوں، کہاں تمہاری عقلیں گئی ہیں؟ کتنے نادان تم بنو گے، خود کو کتنا ذلیل کرو گے؟ اللہ نے تمہیں عزت دیا ہے، اپنی عزت کو کیوں اس طرح سے مٹی میں ملا رہے ہو؟ سنت رسول کے اندر اللہ نے عزت رکھا ہے،
سنت پہ عمل کرو، سنت کے اندر عزت ہے۔ لہذا ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہم لوگوں کو بڑی پیاری نصیحت کی، اتنی پیاری نصیحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو کیا کہ آنکھوں سے آنسو بہ گئے، آنکھوں سے آنسو نکل گئے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت ہے۔ آپ نے اس وقت نصیحت کرتے ہوئے بہت ساری نصیحت کی، میرا وقت مکمل ہوا ہے، میں اس نصیحت کی طرف نہیں جاؤں گا۔ اس میں سے اہم بات اور اہم پوائنٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے کہا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین۔ لوگوں، میرے مرنے کے بعد، میری وفات کے بعد دنیا میں تم بہت سارے اختلافات دیکھو گے، بہت سارے معاملات، فکری اختلافات دیکھو گے۔ ان تمام حالات میں اپنے آپ کو بچانے کے لیے میری سنت اور میرے خلفائے راشدین یعنی میرے صحابہ کی سنتوں کو لازم طور پہ پکڑ لینا۔ کتاب و سنت کے اندر اللہ نے ہدایت رکھی ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ آج امت نے سنت کو چھوڑ دیا، کتاب اللہ کو چھوڑ دیا، ہر طرف سے ذلیل ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے۔ آج امت کی حالت کیا ہے؟ انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، اور آج دشمنان اسلام نے ہماری کمزوریوں کو جان لیا ہے، اور آج دیکھیے آج ہمارے مدارس کو، مکاتب کو، تمام کو سمجھے اویت کہہ کر کے آج مٹایا جا رہا حکومتی سطح پر۔ ہم کہاں ہیں میرے بھائیوں؟ حالات پہ نظر رکھو، کتاب و سنت کی طرف آؤ، اور کتاب و سنت کے اندر اللہ نے ہمارے لیے، آپ کے لیے کامیابی رکھی ہے، سنت میں ہی نجات ہے۔ اور جو لوگ سنت کے مخالف بن کر کے زندگی گزارتے ہیں، دنیا اور آخرت میں سارے ان کے اعمال ضائع ہیں۔ میں انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے میرے بھائیوں ایک دو اعلان پر میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ پہلا اعلان یہ ہے کہ کچھ لوگ دعا کی درخواست کیے ہیں۔ ایک عدیر محمد صادق، ایک بچہ جو تقریباً 20 سال کا ہے، یہ وینٹیلیٹر پر ہے، اس کی حالت بہت نازک ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اللہ سے ان کی شفا یابی کے لیے دعا کریں، اللہ ان کی زندگی کو بخش دے، نئی زندگی اللہ انہیں عطا فرما دے۔ اور اسی طرح سے اور ایک بچہ جو 15 دن کا، صرف 15 ڈیز کا بچہ، 15 دن کا، اس کا کچھ بڑا آپریشن ہے جس کو بامبے شفٹ کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اور اس کے علاوہ جو بھی بیمار اور مریض ہے، جن لوگوں نے بھی درخواست کی، اللہ ان تمام کو شفا عاجلہ کاملہ اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، آمین۔ میرے بھائیوں ایک اہم اعلان یہ ہے کہ آپ الحمدللہ ہر جمعہ ہمارے مسجد کے لیے ایک تعاون دیا کرتے تھے، لیکن آج مسجد کے لیے تعاون نہیں ہوگا، بلکہ ایک بہت ذمہ داری کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ بات کہوں گا کہ مسلم سینٹرل کمیٹی مینگلور نے ان لوگوں کے لیے، ہمارے وہ بھائی جو تقریباً 3-4 سال پہلے NRC وغیرہ کا مسئلہ ہوا تھا، مینگلور میں گولی بار میں کچھ جانیں بھی ضائع ہوئی تھی، اس وقت بہت سارے ہمارے بے گناہ نوجوان جن کو سمجھیے جیلوں میں بند کیا گیا تھا، جن معصوموں کے اوپر بہت سارے سمجھیے دھارائیں لگائی گئی تھی، اور ابھی تک وہ جیلوں کے اندر ہے۔ ذرا تصور کرو، وہ کوئی گھر کا اکیلا تھا، کوئی گھر کا باپ تھا، کوئی گھر کا بیٹا تھا، کوئی گھر کا کچھ تھا، آج ان کے گھر والے کتنے پریشان ہیں، اور ان کے گھر والوں کی حالت کیا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ لاکھوں کی تعداد میں جیلوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں جن کو کوئی پوچھ کر دیکھنے والا نہیں۔ میرے بھائیوں سوچو ان کی زندگیاں کیا ہو رہی ہوگی۔ لہذا ایسے حالات میں ان کے گھر والوں کو ان کے ریلیز کرنے کی اتنی طاقت اور اتنی وسعت ان کے پاس نہیں، گھر چلائیں گے، پیٹ پالیں گے یا ان لوگوں کے لیے کچھ کریں گے۔ تو ایسی حالات میں مسلم سینٹرل کمیٹی نے اس ذمہ داری کو لیا ہے میرے بھائیوں، اور ان لوگوں کو ریلیز کرنے کے لیے، رہا کرنے کے لیے جو اخراجات ہیں، بہت بڑا خرچ ہے، وکیلوں کو لگانا پڑتا ہے، فائٹ کرنا پڑتا ہے، وقت لگتے ہیں۔ تو لہذا آپ تمام بھائیوں سے، تمام بہنوں سے، تمام سے درد مندانہ میں اپیل کر رہا ہوں کہ شریعت نے ہم کو، آپ کو ایک حصہ بتایا ہے کہ غلاموں کو آزاد کرنا۔ اب غلامی کا زمانہ نہیں ہے، ان قیدیوں کو آزاد کرانا، یہ بھی وہی اجر و ثواب ہم کو ملے گا۔ تو لہذا آپ بڑھ چڑھ کر زیادہ سے زیادہ آپ حصہ لیں اور اپنا تعاون پیش کریں، تاکہ ہمارے وہ معصوم بھائی، نوجوان بھائی یا بیمار انسان جو جیلوں میں پریشانی کی زندگیاں گزار رہے ہیں، وہ لوگ آزاد ہو جائے۔ کتنا بڑا ثواب کا کام ہوگا، کتنی گھریں آباد ہو جائیں گی، کتنے بچے اپنے ماں باپ سے مل سکیں گے۔ تو لہذا آپ تمام حصہ لیجیے، زیادہ سے زیادہ جو بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے توفیق، شریک ہو، کوئی بھی خالی ہاتھ نہ جائے، اور یہ ارادہ اور یہ دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو امن کے ساتھ، خیر کے ساتھ، آسانی کے ساتھ، قید کی زندگیوں سے آزادی کی زندگیاں اللہ ان تمام کو نصیب فرمائے، آمین۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم ادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى عز وتم وأهم وأكبر.